کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فرسٹ ماڈرن ایج آف لٹریچر کون سی ایج تھی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈائیول لٹریچر جو تھا اس کے کریکٹرسٹک کیا تھے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایج آف چوسر کو، اس میڈائیول لٹریچر کو ایج آف چوسر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دا ویری فرسٹ آرٹ آف لٹریچر، آف جینوئن انگلش لٹریچر کس ایج سے ہوا تھا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فریشنس آف لٹریچر جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ تو اس کے لیے یہ پورا لیکچر جو ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس کو آخر تک سنیے گا۔ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے میں آپ لوگوں سے ہسٹری لے کے لٹریچر کی تو آپ سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں چوسر کی طرف۔ تو اگر جب ہم چوسر کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ایج ہے اس کو ہم اس میڈائیول ایج جس کو کہتے ہیں، جس کو مڈل انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے بیفور چوسر، وہ 1066 سے لے کر 1300 تک چلتا ہے، اور ایک ہے ایج آف چوسر، یہ تقریباً 1300 یا 1340 سے لے کر تو 1400 تک یہ چلتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایج آف ریوائول، یہ 1400 سے 1450 تک چلتی ہے۔ ہم آج اس میں بات کرنے جا رہے ہیں ایج آف چوسر جو 1300 سے 1400 پر ہے، اور یہ جو چوسر ہے اس کو 1340 سے لے کر تو 1400 تک اس کا پورا ٹائم سپین ہے، یہ اس نے زندگی اس کو گزاری تھی۔ اور اس میں اس ایج میں کے جو کریکٹرسٹکس تھے وہ سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ اس کو کیسے چوسر کی ایج کہا جاتا ہے۔ اس ایج کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایج آف ٹرانزیشن تھی، لٹریچر چینج ہو رہا تھا، اورل ہوتا تھا پہلے، اب وہ ریٹن فارم چلا گیا تھا، پھر جو ہے نا وہ جو ٹیکسٹ سینٹر چیزیں تھیں وہ اب ریڈر سینٹر ہوتی جا رہی تھی، اب یہاں پر ریڈر کو جو ہے نا وہ امپارٹنس دی جا رہی تھی، یہ تبدیلی آ رہی تھی۔ پھر جو ہے نا انگلش کو لٹریری لینگویج کے طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا تھا۔ پھر فیوڈلزم جو تھا، فیوڈل اس دور میں جو تھا سسٹم، شویلڈی کا سسٹم تھا، چرچ واد تھا، یہ سارا ڈیکیڈنٹ ہو رہا تھا، یہ ٹرانزیشن ہو رہی تھی۔ دوسری اہم بات گروتھ آف نیشنلزم، نیشنل اسپرٹ کہ نیشنلزم کہ اس کو یعنی ہماری کچھ ورتھ ہے، ہماری ویلیو ہے، تو یہ نیشنلزم اس وقت بہت ہی اہم آ رہا تھا، اور لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ کسٹمز کی یونٹی کے حوالے سے، ٹیمپرامنٹ کی یونٹی کے حوالے سے، لینگویج کی یونٹی کے حوالے سے، یہ دو چیزیں تھیں، 2 کریکٹرسٹک تھے۔ تیسرا اس کے اندر جو ایک خاص بات تھی وہ ایک عرصہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں 100 years آف وار، ایک 100 سال کا پورا عرصہ گزرا تھا، اور یہ وار تقریباً 116 سال رہی تھی، کبھی رکتی تھی کبھی پھر شروع ہو جاتی تھی، یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان یہ ہوئی تھی، اور چوسر نے بھی اس میں 1339 میں اس میں حصہ لیا تھا۔ اور یہ ہوا تھا کہ 100 years وار میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل آئے تھے، کیونکہ جب بھی وار ہوتی ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے مختلف طرح سے، خاص کر معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ دھچکا لگتا ہے، تو اس میں اس نے بھی حصہ لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز تھی خاص اسی ایج میں، وہ تھی اس کا کریکٹرسٹک کہ ایک تھا جس کو ہم کہتے ہیں بلیک ڈیتھ، تو ان کی وبا پھیلی تھی، وہ کہا جاتا ہے کہ شاید 3 دفعہ وہ آئی تھی، بہت سارے لوگ اس میں مرے تھے۔ پھر فیمن کو اس میں بہت زیادہ آیا ہوا تھا، قحط سالی تھی، وہ بھوک تھی بہت زیادہ، اور سوشل انریسٹ تھا۔ اور اب یہ جب ساری چیزیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیبر لوگ تھے، جو مزدور لوگ تھے، وہ اپنی سیلری سے سیٹسفائی نہیں تھے۔ پھر یہ ہوا کہ چونکہ 100 years آف وار کی وجہ سے بھی وہ بھی گورنمنٹ کو بہت زیادہ مسائل تھے، اور مسائل اس طرح کے تھے کہ معیشت کے حوالے سے تو اپنی قوم کی، اپنے ملک کی جو اکنامکس تھی، اکنامک کنڈیشن تھی، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ پلان کیا کہ ہم ٹیکسز لگائیں، چونکہ ایک تو یہ وار کی وجہ سے ایشو تھا، پھر بلیک ڈیتھ، فیمن کی وجہ سے، اور لوگ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے تھے، اور پھر ایک ریوولٹ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں پیزنٹ ریوولٹ، وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف ریوولٹ کیا تھا کہ وہ ان ٹیکسز سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ یہ اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کریکٹرسٹکس میں کہ کرپشن آف چرچ اینڈ ریفارمیشن، یعنی چرچ کی جو کرپشن تھی اس کو ایکسپوز کیا گیا، اس میں ریفارم لے گئے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ چرچ جو ہے یہ ایک
پاور ہے اس کے پاس انفلوئنس ہے. اور جتنے بھی چرچ کے لوگ تھے وہ گاڈ لیس تھے, لگژریس لائف گزار رہے تھے, آئیڈل لیس تھی, نکمے تھے. اور جو ریفارمیشن تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو جتنے بھی چرچ کے لوگ ہیں, پریسٹ وغیرہ, تو یہ آئیڈل اور ان کی یعنی یہ سست ہے, یہ کام کوئی نہیں کرتے, یہ دنیاوی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. اور یہ جو کلرجی تھے یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کیئر لیس ہیں, یہ اگنورینٹ ہیں. پھر وہاں پر سپرسٹیشن جو تھیں وہ ایک سوسائٹی کا حصہ بن گئی تھیں. اور یہ ساری چیزیں جب ہوئیں, اس کے علاوہ جو تھا ایک چیز کہ ڈان آف نیو لرننگ, اس میں آپ کے پاس جیسے چینجز آ رہی تھی اس کے اندر آپ کی سوشل چینجز آ رہی تھیں, ریلیجیس چینجز آ رہی تھیں, پولیٹیکل چینجز آ رہی تھی. تو یہ ایک ڈان آف نیو لرننگ کا تھا یہ سارا سلسلہ. مین جس کے اندر جو سینس آف بیوٹی, سینس آف ڈیلائٹ, سینس آف لرننگ, اور پھر یہ جو سیکولر اسپرٹ تھا وہ بھی شاید کچھ حد تک اس میں موجود تھا. پھر جو پیپل جو ہیں وہ گریک فلاسفر جو ہیں, فلاسفی جو ان میں انہوں نے دلچسپی لینی شروع کر دی, اس سے پیار کرنے لگے تھے, گریک اور لیٹن لٹریچر تھے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ انگلینڈ نے سفر کیا کس سے طرف, آپ کی جو میڈائیول ایجز ہیں نا اس سے ماڈرن ورلڈ کی طرف. اسی لیے اس ایج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ماڈرن پیریڈ آف لٹریچر ہے یا فرسٹ ماڈرن ایج آف لٹریچر ہے. اس کو ماڈرنزم نہیں کہا جاتا, فرسٹ ماڈرن ایج اس ایج آف چوسر کو کہا جاتا ہے. اب ویسے جیسے کچھ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید فرسٹ ماڈرن ایج جو ہے وہ ریناساں ہے, لیکن کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ والی جو ہے, لیکن اس کو فرسٹ اس لیے کہا جاتا ہے, اصل میں یہ ہے کیونکہ اس میں نا چوسر نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ اپنی لکھ کے پرولوگ ٹو دی کنٹربری ٹیلز, تو اس نے سوسائٹی کا جتنا بھی سوشل سسٹم تھا, پولیٹیکل سسٹم تھا, اکنامکس کا سسٹم تھا, مذہب کا سسٹم تھا, نام, کلچر, ویلیو جتنی بھی تھیں ان سب کو اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا, سامنے لیا تھا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید یہ پہلی ماڈرن ایج ہے کہ اس میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, کچھ چینج ہونے جا رہا ہے, کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ فریشنس آف لٹریچر, مین کہ یہ جو کام کیا تھا چوسر لوگوں نے یہ اصل لٹریچر تھا. اور اس کو کہتے ہیں کہ ریئل بگننگ آف انگلش لٹریچر. اس سے پہلے جو بھی کام لکھا گیا تھا اس کے بارے میں اس کو ویلیو نہیں دی جاتی, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریئل بگننگ آف لٹریچر ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر یہ جو اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور اب ہم موو کرتے ہیں کہ اس دور میں جو ایج آف چوسر ہے اس میں جو خاص کون کون سی چیزیں تھیں جو لٹریچر کے حوالے سے کہ لٹریچر کس طرح کا ڈیولپ ہوا تھا. جیسے یہ ایج آف ٹرانزیشن تھی, لٹریچر کے بارے میں کنسیپشن چینج ہو رہی تھی, نیشنلزم آ گیا تھا, 100 ایئرز آف وار کا بھی اثر تھا اس میں, بلیک ڈیتھ کا تھا, فیمنن کا پیجنٹ ریولٹ ہوا تھا, کرپشن آف چرچ کے خلاف بھی لوگ چل رہے تھے, پھر ریلیجیس ریفارمز بھی ہو رہی تھیں. اور جو اس دور میں پلگرم ایج جو ہوتا تھا وہ بھی بہت کامن تھا, جیسے پرولوگ ٹو دی کنٹربری ٹیلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چرچ کے خلاف چیزیں تھیں. پھر ایک ڈائن آف نیو لرننگ ہو رہا تھا, کیونکہ یہی چیز جو ہے نا آگے پھر جاتی ہے رناسا کی طرف, ایک نیا اسپرٹ آتا ہے. یعنی یہ سارے لوگ نا فلسفے کی طرف لے رہے تھے, اور وہ اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ نے سفر کیا میڈائیول ایج سے ماڈرن ورلڈ کی طرف. اب جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو آپ اس میں آپ کو ایک ملیں گے, سب سے پہلے مسٹری پلیز اس کے اندر ملتے ہیں. تو مسٹری پلیز وہ تھے جس میں اسٹوریز فرام بائبل سے اسٹوریز لی جاتی تھیں. اچھا, ہر پلے جو تھا اس کے 4 یا 5 سین ہوتے تھے یا ایکٹ ہوتے تھے. کریکٹرز اس میں ہوتے تھے پریسٹ, منکس, یا یہ لوگ جو ہوتے ہیں کریکٹرز ہوتے تھے. ہر سین, ایک سین یہاں ہوتا تھا تو دوسرا سین کسی اور جگہ پر ہوتا تھا, اور وہ جب سین چینج ہوتا تھا لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے تھے. پھر یہ جو سین ہے یہ عموماً چرچ کے قریب ہوتے تھے تاکہ اس ڈرامے کو, اس کو میریکل مسٹری پلیز کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جا کے چرچ میں سرمن سن سکے. یہ پہلی بات تھی. دوسرا یہ تھا میریکل پلیز. میریکل جو پلیز تھے یہ وہ کسی بھی سینٹ کی لائف یا اس کے ایکشنز کے بارے میں تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ ایکٹس بھی اس میں بتائے جاتے تھے کہ کس وجہ سے وہ سینٹ بنا, کن کنڈیشنز نے اس کی زندگی کو, اس کے سسٹم کو, اس کی سوچ کو مولڈ کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں مورالٹی پلیز. تو مورالٹی پلیز میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس میں مورالٹی سے لگتا ہے کہ گڈ کیا ہے, بیڈ کیا ہے, ایول کیا ہے, تو یہ ٹروتھ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان پلیز میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہاؤ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا رول آف چرچ, یعنی گڈ لائف آپ نے کیسے گزارنی ہے. تو یہ تھے جی مورالٹی پلیز. اس کے علاوہ بیلڈز لکھی جاتی تھی,
اور یہ ان کا یہ نیریٹو سانگ ہوتا تھا بنیادی طور پر، اور عموماً کامن فوک لور، کامن جو علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ چلتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک جو اور چیز میڈائیول پیریڈ میں جو ایج آف چوسر میں تھی وہ تھے رومانسز، جن کو کہا جاتا ہے تھا، اور یہ پروز میں بھی تھے، یہ ورس میں بھی تھے، اور یہ ایک ژانرا تھا لٹریچر میں۔ اور اس کے جو یہ ڈیل کس چیزوں کے ساتھ کرتا تھا، جو لیجنڈری فگرز ہوتی ہیں، جو سپر نیچرل فگرز ہوتی ہیں، یا ایمورس سبجیکٹس جو ہوتے ہیں مین اور ویمن کے لو کے حوالے سے جو کریکٹر یا سبجیکٹس وہ اس میں ڈسکس کیے جاتے تھے۔ اور یہ جو رومانسز ہیں یہ اپلائی کیے جاتے تھے ان ٹیلز کو جو شیویلری کے ساتھ، نائٹس کے ساتھ اور کورٹلی لو کے ساتھ جن کا ریلیشن ہوتا تھا۔ اب رومانسز میں شیویلری کو بھی پلیس دی جاتی تھی، اور شیویلری کیا ہے کہ شیویلری جو ہے یہ ایک لائف سٹائل تھا میڈائیول ایجز میں، ایج آف چوسر میں، اور صرف ایک لائف سٹائل تھا اور مارل کوڈ جس میں تھے جو میڈائیول نائٹس جو ہیں ان کو فالو کرنے پڑتے تھے۔ اور نائٹ جو ہوتے تھے وہ سب سے خاص کریکٹر ہوتے تھے، اور وہ شیویلری کوڈز کو ان پر عمل کرنے پر وہ باؤنڈ ہوتے تھے۔ اب یہ کوڈز کس طرح کے کہ وہ ان کو لائل ہونا چاہیے کس کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ، اپنے لارڈ کے ساتھ جو اس کا کوئی فیوڈل لارڈ ہے جو بھی مالک ہے، اور اپنی لیڈی کے ساتھ جس کے ساتھ لو ہے اس کی۔ اور شیویلری جو ہے، شیویلری جو پیپل تھے جو نائٹ تھے ان کے اندر خوبیاں جو تھیں، آئیڈیلز کیا کیا تھے، مثلا بینیولنس تھا، وہ بہت ہی مہربان قسم کی شخصیات ہوتی تھی، کیئرنگ لونگ ہوتے تھے۔ اچھا، پھر ان کے اندر جو بردرلی لو ہے دوسروں کے لیے کیئر وغیرہ وہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ پھر ان کے اندر پولائٹنس پائی جاتی تھی، مین اس میں نا وہ ہیلپنگ بہت زیادہ ہوتے تھے، کیئرنگ ہوتے تھے، لونگ ہوتے تھے، مہربانی کرنے والے، کیئر کرنے والے، یہ سارے محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ دیکھیں رومانس کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی جو کورٹلی لو پائی جاتی تھی۔ اب کورٹلی لو یہ ہوتی ہے کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اس دور میں ریلیشن شپ ہوتی ہے، جو جیسے ایک فیوڈل جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک نائٹ اس دور میں نا جو نائٹ جو ہوتے تھے یہ ایک خاص قسم کے کریکٹرز ہوتے جو شیویلری کریکٹرز ہوتے تھے۔ پھر وہ دور جو اس میں فیوڈلزم بہت زیادہ تھا، تو وہ نائٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو اپنے جو فیوڈل لائف، کیونکہ فیوڈل سب سے اوپر تھے، اس کے بعد نائٹس تھے دوسری جگہ پر، اور تیسرے کامن پیپل تھے، عام لوگ، تو وہ کہتے تھے کہ جو بندہ ہے نائٹ ہے اس کو اپنے لارڈ کے ساتھ مکمل طور پر لائل ہونا چاہیے، ان کے درمیان گڈ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور جو اس کی جو ہے نا، اور اس کے بعد کورٹلی لو میں یہ ہوتا تھا کہ اس ماڈل پر، یعنی جو ریلیشن شپ پایا جا رہا ہے نائٹ اور اس کا جو لارڈ ہے، جو اس کا فیوڈل لارڈ ہے یا جو بھی ہے، ان کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ پایا جا رہا ہے وہ بالکل لائل ہے، پیئر ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا تھا کورٹلی لو میں کہ جو ایک نائٹ ہے اس کا اپنی لیڈی کے ساتھ، مین جس کے ساتھ اس کو لو ہے، اس کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کی ڈیلنگ کرے گا، اسی طرح سے پیار کرے گا، اس کی کیئر کرے گا، اور اس کے لیے یہ ہوتا تھا عورت کے لیے کہ وہ اس کے مکمل کنٹرول میں رہے گی۔ اگر ہم اب اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر یہ پائی جاتی تھیں، جیسے مسٹری پلیز ہیں، میریکل پلیز ہیں، مورالٹی پلیز، بیلڈز ہیں، رومانسز ہیں، تو اگر ہم اس کا اگلے حصے میں جاتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کون کون سے نام تھے بڑے، تو سب سے پہلے تو ولیم لینگ لینڈ کا نام آتا ہے اس میں، اور وہ he was one of the greatest poets of middle ages۔ ایج آف چوسر کا یا مڈل ایجز کا جو سب سے بڑا یہ ایک نام ہے جس کو آپ کہتے ہیں لینگ لینڈ، ولیم لینگ لینڈ، اور اس کا ایویژن آف پائرس دا پلو مین، یہ اس کا کام تھا، بہت ہی مشہور ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کی بیسٹ پوئم ہے، اور یہ اس کے اندر سٹائر ریلیجن کے اوپر کیا گیا اور ایتھیکل پرابلم کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بندہ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے جان گروور۔ اب اس میں جو ہے یہ انگلش پوئٹری جس نے ڈیولپ کی، اس کا بھی اہم رول تھا، نیریٹو پوئٹ تھا، تو یہ کنفیشن ایمنٹس یہ اس کا سب سے اہم کام ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم موو کریں تو ہمیں ہمارے پاس جو اگلا بندہ آتا ہے وہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ایج آف چوسر بھی کہتے ہیں، جیفری چوسر۔ تو چوسر کا جو ہے نا بہت بڑا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ فادر آف انگلش پوئٹری، اس کو باپ کہا جاتا ہے۔ اس کے کریکٹرز ٹائپس بھی تھے اور انڈیویجول بھی تھے۔ اس کا سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز۔
وہ اس نے صرف ایک بات لکھی، ایسے نہیں لکھا تھا کہ وہ اس نے پلان بنایا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں کچھ کینٹربری تھامس بیکٹ کی شرائن پر، اور پھر وہ وہاں پر چونکہ جا رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے پروگرام بنایا کہ کچھ کہانیاں جاتے ہوئے سنائیں گے، کچھ کہانیاں آتے ہوئے سنائیں گے، جس کی بیسٹ کہانیاں ہوں گی اس کو سارے اس کا خرچہ لیں گے۔ تو یہ اصل میں کہانیاں صرف ایسی کہانیاں نہیں تھی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ اس پوری سوسائٹی کا مذہبی کلچر، اس کا سیاسی کلچر، اس کی اخلاقی کلچر، اس کا معیشت کا کلچر، اس کی نامز اور ویلیوز، اس کا اخلاقیات کا کلچر، ایتھکس کا کلچر، اس نے سارے کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا اس کے ذریعے۔ اور اس میں جتنے کریکٹرز ہیں وہ سارے کسی نہ کسی شکل میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فریشنس آف لٹریچر تھی یا ماڈرن ایج تھی کہ اس کے کریکٹرز انڈیویجولز میں اس دور میں بھی پائے جاتے تھے اور آج بھی ان کریکٹرز وہ اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ فریش بگننگ ہے لٹریچر میں۔ اور جہاں تک چوسر کی بات ہے کہ اس کو ایجوکیشن کیسے ہوئی تھی اس کے ایز اے پوئٹ، تو پہلے اس پر اثر ملتا ہے فرینچ کا، پھر اٹیلین کا، پھر اس کی اپنی لائف کا بھی ایک اثر تھا۔ اور اس کا جو لٹریچر ہے جو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے پیریڈ جو تھا اس کی زندگی کا، اس میں اس نے فرینچ ماڈلز کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جیسے ہے لی رومن ڈی لا روز، یہ اس کا کام ہے جو اس پہلے پیریڈ میں آتا ہے۔ سیکنڈ پیریڈ جو ہے اس کا اٹیلین ماڈلز کے مطابق اس نے لکھنے کی کوشش کی ہے، جیسے جس کا یہ کام ہے جو ٹرائلس اینڈ کریسیڈیا، یہ اس کا کام ہے جو اس نے جب اٹیلین ماڈل کے حساب سے لکھا تھا۔ پھر اس کا جو تھرڈ پیریڈ ہے وہ اس کو انگلش پیریڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش پیریڈ کے اندر اس نے یہ لکھا تھا کام جس کو ہم کہتے ہیں پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز۔ وہ ٹیلز ہیں بہت ساری، اور اس نے کمال اس کا یہ تھا کہ وہ اس کو میٹا فزکس سے بھی نکال کے لے آیا تھا، اس کے علاوہ اس نے وہ جو تھیالوجی اور مذہبی بہت ساری چیزیں اس سے بھی نکال کے اس کو لے آیا تھا۔ تو اس نے کیا پھر کیا، اس نے کام کیا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ mirror up to nature, to show mirror up to nature، اس نے سوسائٹی کو، پولیٹیکل پیپلز کو mirror دکھایا، ریلیجیس پیپلز کو mirror دکھایا، ان کو حقیقت بتائی، جو معیشت کے حوالے سے لوگ تھے ان کو ان کی حقیقت بتائی، جو نامز اور ویلیو چل رہی تھی ان کو بارے میں بتایا۔ اور اس کے جو کریکٹرز پرولوگ میں وہ شروع ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو وہ نائٹ جو سب سے ہائیسٹ لیول پر ہے اور پلو مین جو ہے سب سے نیچے ہے۔ اب نائٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ کریکٹر ہے، پلو مین کو بھی بہت اچھا کریکٹر دکھایا گیا۔ یہ نہیں کہ سارے لوگ برے ہیں، وہ اس نے یہ بتایا کہ انسان جو ہے یہ بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، خوبیاں بھی اور خامیاں بھی۔ اور اس نے سوسائٹی کو اس کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اصل میں یہ کہنا کیا چاہتا تھا، جو خاص کیا بات ہے ایج آف چوسر میں کہ اس کو چوسر کی ایج کہتے ہیں۔ چوسر کے اگر پرولاگ پڑھتے جائیں تو جب اس کا لاسٹ سیکشن آتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یور ورڈز مسٹ بی کوزن ٹو دا ڈی ڈے، مینز وہ پرانی انگلش میں پڑھیں تو وہ کوزن اس کی اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے، مینز یور ورڈز مسٹ بی کوزن ٹو دا ڈی ڈے، مین آپ کے جو آپ کے لفظ ہیں نا اور جو آپ کا عمل ہے، آپ وہی کہیں جو آپ کرتے ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں وہی کہیں۔ مثلا آپ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پیپلز کو وہ کہتا ہے اور مذہبی لوگوں کو بھی کہتا ہے، اس کے علاوہ معیشت والے جن کے کنٹرول میں ان کو بھی کہتا ہے، جو وہاں پر چلا رہے ہیں سیاست چلا رہے ہیں ان کو بھی کہتا ہے، نامز ویلیوز، اور جو درمیان میں عام لوگ ہیں، جو عام کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے، روزی روٹی کمانے والے وہ لوگ بھی، اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو بھی کہتا ہے، لائرز کو بھی کہتا ہے، اور ایک اس کے اندر پڑھا لکھا بندہ ہے جو کلرک آف آکسفورڈ، ان سب کو بھی کہتا ہے۔ ان کو کہتا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کے اپیرنس اور جو آپ کی انر ریالٹی ہے اس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہی کریں، جو کرتے ہیں وہی کہیں، مینز آپ کے عمل میں اور آپ کے جو باتیں ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ اور یہی کمال تھا اس چوسر کا کہ اس نے سوسائٹی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ورڈز مسٹ بی کزن ٹو دا ڈی ڈے، کہ آپ کے عمل اور آپ کے جو باتیں کرتے ہیں ان میں ڈائیکاٹمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس ایج کو ایج آف چوسر کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ نیا لانا چاہتا تھا سوسائٹی میں، کچھ نئی فریشنس لانا چاہتا تھا، سوسائٹی میں تبدیلی لانا چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ ڈس آرڈر سوسائٹی کا آرڈر میں بدل جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور تھینکس فار واچنگ۔